السلام علیکم ناظرین 1990 کے آخر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا جس میں ہماری ہی نہیں بلکہ پوری امن پسند دنیا کی نیندیں اڑ کر رہ گئیں۔ ہوا یہ کہ عراق کے صدر صدام حسین نے اپنے ہمسائے اور انتہائی چھوٹے ملک کویت پر ایرانی تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد عراق نے کویت کو اپنا 19واں صوبہ بھی قرار دیا۔ ان دنوں عراق عرب دنیا کی بڑی فوج اور صنعتی طاقت تھا۔ جس کے پاس اسکڈ میزائل اور یقینی ہتھیار بھی تھا۔ یہ لڑائی چونکہ تیل پر ہوئی تھی، اس لیے دیگر ہمسائے ممالک خاص طور پر جنگی لحاظ سے کمزور ملک سعودی عرب کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ سعودی عرب کے لیے امریکی فوج میدان میں آئی۔ سعودی عرب سرزمین پر امریکی فوج نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ دنیا بھر میں عراق سے کویت کو خالی کر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن عراق تیار نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں 34 ممالک کا ایک فوجی اتحاد بنایا گیا جس کا مقصد کویت کو عراق کے قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ پاکستان کے لیے یہ ناممکن کام تھا کیونکہ پاکستان کسی برادر اسلامی ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسلامی ممالک اپنے اختلافات جنگ کی بجائے بات چیت سے سلجھائیں۔ اس لیے پاکستان حکومت اور فوج نے ایک اور پالیسی اپنائی۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ عراق کو مذاکرات کے ذریعے کویت خالی کرنے پر رضامند کر لیا جائے۔ چنانچہ پاکستان کی طرف سے اسلامی دنیا کو آپسی لڑائی سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دی گئیں۔ وزیر اعظم نے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے اور صدام حسین کو ملاقات کے لیے منانے کی کوشش کی، لیکن صدام حسین کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف حکومت اور فوج نے طے کیا کہ سعودی عرب کی ناراضگی کے بچانے کے لیے کچھ اضافی دستے بھیجیں، لیکن یہ دستے بیک اپ کے طور پر ریاض میں رہیں گے، عراق میں حملے پر شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے عراق سے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ کویت سے اپنی فوجیں فوری واپس بلا لیں۔ یوں مزید پاکستان فوجی دستے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ یہ دستے ابھی پہنچے ہی تھے کہ وہ ہوا جس کا وزیر اعظم شاید تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ادھر سعودی عرب میں پاکستان فوج پہنچی، ادھر آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے صدام حسین کے حق میں اور امریکہ کے خلاف سخت بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا عراق امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام ثابت ہوگا۔ آرمی چیف نے خلیج جنگ میں مسلم ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی بجائے اسے ایک یہودی سازش قرار دیا۔ اب عوامی سطح پر آرمی چیف کے بیان سے تاثر پھیلا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر صدام حسین کے خلاف فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس صورت حال نے نواز شریف کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی اور بات ادھر ختم نہیں ہوئی۔ سعودی سفیر نے تو فوج بھیجنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن جنرل اسلم بیگ کے اب کے بیان کے بعد پاکستان میں رائے عامہ صدام حسین کے حق میں ہموار ہونا شروع ہو گئی۔ اچانک صدام حسین کی تصویریں فٹ پاتھ پر بکنے لگیں، پاکستان کی سڑکوں پر صدام حسین کے حق میں مظاہرے ہونے لگے۔ انجمن طلباء اسلام یعنی ATI نے امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو رضامند طور پر بھرتی بھی کر لیا۔ جماعت اسلامی نے عراقی سیکڈ میزائل کے ساتھ جلتے جلوس شروع کر دیے۔ یوں ماحول بنایا گیا جیسے صدام حسین عالم اسلام کے لیے بہت بڑے ہیرو ہیں اور کفر کی طاقت بھی امریکہ سے ٹکرا گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ صدام حسین امریکہ سے نہیں، بہت چھوٹے ہمسائے اسلامی ممالک کویت سے ٹکرائے تھے اور اس پر قبضہ کر چکے تھے، جس کے جواب میں صدام حسین کے خلاف امریکہ نہیں تھا بلکہ 34 ممالک کا اتحاد کھڑا تھا، جس میں سعودی عرب، مصر، شام،
مراکش سمیت کئی اسلامی ممالک کی فوج شامل تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صدام حسین کویت سے پہلے ایک اور اسلامی ممالک ایران سے بھی طویل جنگ کر چکے تھے، جس میں امریکہ اور برطانیہ صدام حسین کے مضبوط اتحادی تھے۔ صدام حسین کے جہازوں پر امریکی پرچم لہراتا تھا اور برطانوی فوج عراقی فوج کو کیمیائی ہتھیار بنانا سکھاتی تھی۔ تو یہ سب حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدام حسین کی جنگ اسلام اور کفر کا مارکا ہرگز نہیں تھا، لیکن پاکستان میں صدام حسین کی حمایت میں ایک فضا قائم کر دی گئی۔ ادھر 34 ممالک کے اتحاد تابڑتوڑ حملوں سے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی۔ عراق کی صنعتی اور فوجی طاقت ختم ہو کر رہ گئی۔ عراق جنگ میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو تناظر پیدا ہوا، اس کے نواز شریف کو نتائج بھگتنے پڑے۔ عراقی اتحادی جماعت انجمن طلباء اسلام پاکستان حکومت سے الگ ہو گئی اور ان کے نمائندے مولانا عبدالستار نیازی نے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف اور آرمی چیف اسلم بیگ کے تعلقات بگڑ گئے۔ دونوں کے تعلقات مزید شدید ہو سکتے تھے، لیکن اتنے میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ اب نئے آرمی چیف کی تقرری ہونا تھی۔ یہ کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ نواز شریف جنرل اسلم بیگ کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے خوش نہیں تھے، اس لیے وہ انہیں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وقت نئے آرمی چیف کو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے تعینات کرتے تھے۔ چنانچہ صدر غلام اسحاق خان نے نئے آرمی چیف کے لیے نواز شریف سے 3 سینئر موسٹ جنرل کے لیے مشورہ مانگا۔ ان جنرل میں جنرل شمیم خان، جنرل حمید گل اور جنرل آصف نواز جنجوا شامل تھے۔ تیسرے جنرل یعنی آصف نواز جنجوا وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم ان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ نواز شریف نے آج تک تو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس کا نام لیا، مگر یہ واضح تھا کہ انہوں نے جنرل آصف کا نام تو ہرگز نہیں لیا تھا، لیکن صدر مملکت نے جنرل آصف نواز جنجوا کو ہی تعینات کر دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنرل آصف جنجوا کی تقرری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ میں ایک تنازع کی کفایت مسلسل رہی۔ صدر، مذہبی جماعتوں اور GHQ سے مسلسل خراب تعلقات تو محض ابتدا تھے۔ اصل چیلنج تابڑتوڑ حملوں کا اب شروع ہونا تھا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو لندن سے پاکستان واپس آ چکی تھی اور انہوں نے نواز شریف حکومت گرانے کے لیے صدر سے ملاقات بھی شروع کر دی تھی، اور یہ وہی صدر تھے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی ختم کی تھی۔ یہ کہانی بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جب پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ 1992 کے فائنل کی تیاری کر رہی تھی تو اخبارات میں کیا پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ورلڈ کپ کا فائنل میچ جب میلبورن میں چل رہا تھا تو پاکستان ٹی وی سکرینوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ یہ کہانی شاید آپ اس سے پہلے نہ سنی ہو، یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن پاکستان کی کہانی کی اگلی قسط میں۔ اگر اس قسط نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اسی صورت یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔